बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में हुआ था, उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। और इस अंदरूनी कहानी के ज़रिए जो बोंगियाँ मारी जा रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक फ़ौज के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात जो है वो संगीन हो चुके हैं, इनकी हकीकत भी खुलकर आपके सामने आ जाएगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कल जब कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा था तो शरपसंद अनासर जो इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं वो क्या उम्मीद लगा कर बैठे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक, जिनका मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है, कल उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को किस तरह से सपोर्ट किया, किस तरह से उसकी हमायत की। और ये जो कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से कैदियों की जेलों से रिहाई का मामला है, इस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने कुछ अपनी प्रपोजल जो हैं, रिकमेंडेशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हैं, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया है कि कौन कौन से कैदी हैं जिन्हें इस सूरत हाल के अंदर, इन हालात के अंदर जो है वो जेलों से ज़मानत मिलनी चाहिए या रिहाई मिलनी चाहिए। वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा पहला मौजू है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू मुझे कल बनानी चाहिए थी, लेकिन कल मुझे कुछ थकावट ज़्यादा महसूस हो रही थी, तो मैं रेस्ट करना चाह रहा था। तो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले देखा कि सदीक जान ने इस पर कोई वीडियो तो नहीं बना रखी, या आबिद अंदलीब ने या अदील वड़ाइच ने, तो किसी की वीडियो मुझे जो है वो नज़र नहीं आई। हाँ, मैंने जो अपने मलिक साहब हैं लंदन के, मलिक वकास हैं या वकार हैं, मुझे नाम भूल गया, वो दाढ़ी वाले हजरत जो हैं, उन्होंने वीडियो ज़रूर बनाई है। उन्होंने भी इन लोगों को, जो शरपसंद अनासर हैं, जो इन इख्तलाफात की झूठी खबरों को जो है हवा देना चाह रहे थे, उनका पोस्टमार्टम तो किया है, लेकिन बहुत सारे पहलुओं को मैंने ये देखा, सोचा कि वो स्किप कर गए हैं। जानबूझकर नहीं, गैर इरादी तौर पर उनको होगा, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इन खबरों को जो है वो किल करने की कोशिश की है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से जो है वो चलाई जा रही थी। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जब ये इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में, तो जो शरपसंद अनासर थे, जो पिछले चंद दिनों से बाकायदा एक कैंपेन के तहत इस किस्म की खबरें जो है वो चला रहे थे, मुहिम चला रहे थे, कि उन्हें खासी मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो उम्मीद लगा कर बैठे थे कि इस इजलास में जब आर्मी चीफ भी शरीक होंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक होंगे, तो ये जो खबरें हम चला रहे हैं इख्तलाफात के हवाले से, ये दोनों अहम शख्सियात के जहनों में होंगी। और ये जब इजलास होगा तो इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो है वो गर्मा गर्म बहस होगी, तलख जुमलों का जो है वो तबादला होगा, सख्त तकरार जो है वो सुनने में आएगी। लेकिन ऐसी कोई बात, जो हमने सुना है, अपने सोर्सेज से मालूमात हासिल की हैं, ऐसी कोई बात इस इजलास में नहीं हुई। बड़े ही समूथ अंदाज में ये इजलास हुआ और उसमें जो फ़ैसले किए गए, बल्कि इस बात में नाकामी के बाद, मतलब इस इजलास में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि तल्ख जुमलों का तबादला हुआ हो, सख्त तकरार हुई हो, गर्मा गर्म बहस हुई हो वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान। और इस बात का उन्हें भी पता है, जो इस किस्म की खबरें चला रहे थे। जब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा जो मंसूबा था वो नाकाम हो गया, तो उसके बाद उन्होंने एक नया बयानिया तराश लिया। नया बयानिया ये तराशा गया कि जो नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर का जो सेंटर में कल आर्मी चीफ ने जो है वो तमाम वफाकी वज़रा को बुलाया, तमाम वफाकी वज़रा से जो है वो ब्रीफिंग ली गई और वज़ीर आज़म इमरान खान को साइडलाइन कर दिया गया। एक और जो है वो नैरेटिव जो है बनाया गया, और उसके साथ साथ एक नैरेटिव ये भी बनाया गया कि जो कौमी राब्ता कमेटी का जो इजलास हुआ, उसकी जो प्रेस रिलीज़ थी वो वफाकी हुकूमत की जानिब से आनी चाहिए थी, वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से आनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रेस ब्रीफिंग जो है, ये प्रेस रिलीज़ जो है वो DGISPR की जानिब से जारी की गई। इन दोनों बयानियों का जो है वो हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तमाम चीज़ें नाज़रीन आपके सामने रखते हैं, खुलकर ये तमाम इस मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। जो इजलास हुआ कौमी राब्ता कमेटी में, उसमें क्या फ़ैसले किए गए वो नाज़रीन आप तक पहुँच चुके हैं। और ये भी आपको बता देता हूँ कि मुश्तरका तौर पर फ़ैसले हुए, वज़राए आला की भी उसमें इनपुट शामिल थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी जो फ़ैसले हुए वहाँ पर कौमी राब्ता कमेटी में, उन्होंने अपना इनपुट भी दिया और उस पर इत्तफ़ाक़ भी किया। जो फ़ैसले वहाँ पर किए गए इत्तफ़ाक़ राय से हुए, मतलब इसमें कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं था। और वज़ीर आज़म इमरान खान को जो बयानिया था कि हमने मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना, जो जुज़वी लॉकडाउन है या जो नामुकम्मल लॉकडाउन है, यही हमारा रास्ता है इस कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है मुकम्मल लॉकडाउन को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। और इसी बात के ऊपर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया गया। आर्मी चीफ़ की जानिब से भी इसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं किया गया, बल्कि इत्तफ़ाक़ का इज़हार किया गया। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा
کہ آرمی چیف کی جانب سے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہی لاک ڈاؤن کا جو جزوی لاک ڈاؤن ہے یا جو نامکمل لاک ڈاؤن ہے، اس میں پاک فوج جو ہے مکمل سپورٹ فراہم کر رہی ہے قومی اور صوبائی حکومتوں کو، تو اس میں اسی لاک ڈاؤن کو مزید افیکٹو بنایا جا سکتا ہے مختلف اس پر اقدامات کر کے۔ اور یہی بات جب یہ قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا تو ظفر مرزا صاحب نے بھی یہ کی تھی کہ یہی لاک ڈاؤن کو ہم مزید کچھ اقدامات کر کے اس کو مزید مؤثر بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی اس اجلاس میں بات سامنے آئی، جو کہ بعد میں پریس بریفنگ میں اسد عمر نے، ظفر مرزا نے اور اس کے ساتھ ساتھ معید یوسف صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہتر رزلٹ ملے ہیں، کرونا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ رکا ہے، اور اسی کو ہم لے کر چلیں گے 14 اپریل تک۔ اور اسی اجلاس کے اندر یہ بھی فیصلہ ہوا کہ آئندہ اس لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے، جزوی ہے، پارشل ہے، جو بھی ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، اس میں کتنی نرمی کرنی ہے، اس کو مزید کتنا ایکسٹینڈ کرنا ہے، یہ ہم 14 اپریل سے پہلے جو قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور کوئی بھی جو بات وہاں پر اجلاس میں ہوئی، اس میں کسی بات سے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، بلکہ ان خبروں کے حوالے سے، اختلافی خبروں کے حوالے سے بھی کوئی ایک جملہ دونوں بڑی شخصیات کے درمیان اس بات کا تبادلہ نہیں ہوا۔ نہ وزیر اعظم عمران خان نے پوچھا کہ اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں، کیا ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں آگاہ کیا جائے، نہ ہی آرمی چیف کی جانب سے ایسی کوئی بات کی گئی کہ اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تھا نہیں، اور جب تھا نہیں تو اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب یہ اجلاس ہو گیا تو اس کے بعد خبر یہ چلائی گئی کہ آرمی چیف نے نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر میں تمام وزراء کو بلایا، وہاں پر ان سے بریفنگ لی گئی کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو اس بیانیے کی حقیقت آپ اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب وفاقی وزراء قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں تمام معاملات کے اوپر جو بھی جس کی وزارت ہے، جو وزیر وہاں پر موجود تھے، وزیر خارجہ تھے، مراد سعید تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اعجاز شاہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثانیہ نشتر تھے، ظفر مرزا تھے، اور بھی بہت سارے وزراء، کس کا میں نام لوں گا، تقریباً تمام وزراء موجود تھے۔ انہوں نے بریفنگ دی باقاعدہ قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں کہ ہم کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے ہماری وزارتیں، ہمارے محکمے کیا اقدامات کریں۔ تو اس کے بعد میرے خیال سے ضرورت ہی نہیں تھی، میرے خیال سے کیا یہ بات حتمی ہے کہ اس کے بعد کوئی بریفنگ کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ جو نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر میں جو بریفنگ ہوئی، وہ بریفنگ وزراء کی جانب سے آرمی چیف کو نہیں دی گئی تھی، بلکہ وہ بریفنگ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے دی گئی تھی، جس میں تمام وزراء کو بلایا گیا تھا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اسپیشلی انوائٹ کیا گیا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو پاک فوج کو بلایا گیا ہے قومی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے آرٹیکل 245 کے تحت، اور جو آرمی کے دستے تعینات کر دیے گئے ہیں، وہ کس حد تک جو ہم ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں اور کیا ایفرٹس کی جا رہی ہیں اس کرونا وائرس کے بچاؤ کے حوالے سے، کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، لوگوں کے تحفظ کے حوالے سے، تمام بریفنگ وزراء کو دی گئی۔ وزراء کی جانب سے کسی قسم کی بریفنگ جو ہے وہ نہ آرمی چیف کو دی گئی، نہ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے جو لوگ ہیں انہیں دی گئی۔ تو یہ سراسر غلط خبر ہے، اور اس میں جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے جو سپیچ وہاں پر کی گئی، جو انہوں نے بات کی تمام وہاں پر جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے لوگوں کے ساتھ کی کہ پاک فوج کیا کر رہی ہے، وہی بریفنگ تقریباً جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے سربراہی میں جو اجلاس ہوا قومی رابطہ کمیٹی کا، اس میں بھی وزیر اعظم عمران خان کو یہی کہا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کہ جو بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے قومی کوششیں کی جا رہی ہیں، پاک فوج اس کا بھرپور ساتھ دے گی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مکمل سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ اور وہاں پر بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہی باتوں کا ذکر کیا تھا کہ پاک فوج ان قومی کوششوں کا حصہ ہے جس کے تحت لوگوں کو کرونا وائرس کی وبا سے تحفظ فراہم کرنا ہے، اور پاک فوج کوئی بھی ایسی کوشش جو ہے وہ روا نہیں رکھی جائے گی جس سے عام شہریوں کا تحفظ جو ہے وہ ممکن جو ہے وہ نہ بنایا جا سکے، یعنی کہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ اس وبا سے لڑیں گے، یہ ایک مختلف چیلنج ہے، جو عام نارمل جنگیں ہوتی ہیں اس سے مختلف ایک چیلنج ہے، اور پاک فوج کے دستے جیسا کہ ایک بیان سامنے آ چکا ہے کہ ملک کے کونے کونے میں جا کر کسی بھی شہری کو جو ہے وہ اس وبا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، تمام جو وسائل ہیں انہیں بروئے کار لایا جائے گا۔ تو یہ تمام جو چیزیں پھیلائی جا رہی تھیں، ایک چیز اگر ان کی منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو نیا بیانیہ جو ہے وہ تراش کر لیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہ بتانا تھا، سعد رفیق صاحب نے کل ایک ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیا، ان سے جب سوال کیا گیا اینکر کی جانب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف جا سکتی ہے، جس پر خواجہ سعد رفیق نے کہا
کہ دیکھیں اگر اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کی طرف چلی جاتی ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اور 15 سے 20 ووٹوں سے حکومت کو تبدیل بھی کر لیا جاتا ہے، حکومت بدل دی جاتی ہے، اپوزیشن کی حکومت آ جاتی ہے، تو ان حالات میں جو نئی حکومت بنے گی وہ اس ملک کو نہیں چلا پائے گی۔ اور اس تمام باتوں کا مقصد یہ تھا، خواجہ آصف یہ کہہ رہے تھے کہ ان حالات میں جب کرونا کی وبا پاکستان میں آ چکی ہے، اس سے نپٹنے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس وقت صرف وزیر اعظم عمران خان ہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں۔ اس کرونا وائرس کی وبا سے نپٹنے کے حوالے سے اگر اس وقت حکومت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو اگلی حکومت نہیں چل پائے گی۔ تو ان لوگوں کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو تبدیل کرنے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے، تو سعد رفیق بھی اس بات سے نگیٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، اگر ہو بھی جائے تو حکومت نہیں چل پائے گی جو بھی اگلی حکومت بنے گی۔ اور اسی قسم کا سٹیٹمنٹ ہم نے نون لیگ کی جو رہنما تھے شاہد خاقان عباسی سے بھی سنا تھا، وہ بھی اس چیز کو انڈورس جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے۔ اب ہمارا جو تیسرا موضوع تھا، جو سپریم کورٹ میں ایک سماعت چل رہی ہے کہ کس طرح سے قیدی جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ انہیں رہائی دی جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو رہائی مل رہی ہے، تو اس پر عدالت عدم اعتماد کا اظہار تو پہلے کر چکی ہے کہ کوئی طریقہ کار یا قانونی فریم ورک کے اندر یہ کام ہونا چاہیے۔ تو اب جیسا کہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب جو ہے وہ عدالت کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی تھی کہ ایک کامن گائیڈ لائن سپریم کورٹ کو دینی چاہیے جس کے تحت رہائی ضرور ملنی چاہیے قیدیوں کو، لیکن کن قیدیوں کو ملنی چاہیے اس حوالے سے انہوں نے اپنی سفارشات تیار کر کے اپنی پرپوزل جو ہے وہ تیار کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دی ہے۔ اور وہ پرپوزل یہ ہے کہ 3 سال سے کم سزا والے ایسے قیدی جن کا ٹرائل ابھی چل رہا ہے اور وہ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہے انہیں رہائی ملنی چاہیے، اور اس کی بھی انہوں نے آگے چل کے 4 کیٹیگریز بنا دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بچوں اور خواتین پر جو تشدد میں ملوث جو ملزمان ہیں نہیں ہیں، مطلب جو بچوں اور خواتین پر تشدد میں ملوث نہیں ہیں انہیں رہائی ملنی چاہیے اگر ان کی سزا 3 سال سے کم ہے۔ ان لوگوں کو رہائی ملنی چاہیے جن کا ٹرائل چل رہا ہے، مطلب ضمانت ملنی چاہیے جو جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار ہیں، جو 55 سال سے بڑے ہیں انہیں ملنی چاہیے، اور جو خواتین اور بچے ہیں انہیں جو ہے وہ جن کی 3 سال سے کم سزا ہے انہیں رہائی ملنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو سزا یافتہ کے حوالے سے انہوں نے یہ تجاویز پیش کی ہیں کہ ایسے قیدی جو اپنا جرمانہ ادا نہیں کر سکتے اور سزا پوری کر چکے ہیں انہیں جیلوں سے رہائی ملنی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے آپشن دیا کہ ایسی خواتین اور بچے جن کا ماضی داغدار نہیں ہے، 75% اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں، انہیں رہائی ملنی چاہیے۔ اور تیسرا انہوں نے دیا ہے سزا یافتہ قیدیوں کے حوالے سے کہ جن کی 6 ماہ سے کم سزا رہ چکی ہے، ان میں خواتین اور بچے شامل ہیں، اور جن کی 6 ماہ سے کم سزا رہ چکی ہے اور وہ خواتین اور بچوں پر تشدد کے جرم میں قید نہیں ہے تو انہیں رہائی ملنی چاہیے۔ اور ایسے تمام خواتین اور بچے جن کی 1 سال سے کم سزا رہ چکی ہے انہیں بھی جو ہے وہ رہائی ملنی چاہیے۔ اب 6 اپریل کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے، تو عدالت اٹارنی جنرل کی ان تجاویز کا بھی جائزہ لے گی، اور اس میں عدالت نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ آئندہ سماعت پر ہم اسی معاملے کا جائزہ لیں گے کہ قیدیوں کو جو رہائی دی جا رہی ہے اس کی قانونی حیثیت کا ہے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔